أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 80 سے ولوتن اور لوط کو بھیجا. اب بھیجا تو پیچھے ہے نا, ٹھیک ہے, تو اسی کو پھر یہاں پہ بھی ہم لگا لیں. ولوتن اور لوط کو اس جب قولا کہا لقومہ اپنی قوم سے, اتأتون کیا تأتو تم آتے ہو, اتأتون کیا تم آتے ہو, الفاحشۃ بے حیائی کو, ما سبقکم نہیں سبقت کی تم پر, سبقت کی کم تم پر بہا ساتھ اس کے, کس کے, برائی کے, بے حیائی کے. ہاں مؤنث کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوٹ کے جائے فاحشہ کی طرف. من احدین کسی ایک نے, من العالمین تمام جہان والوں میں سے. انکم بے شک تم, لتأتون البتہ تم آتے ہو, الرجال رجل ان کی جمع ہے رجال مردوں کے پاس, شہوتاً شہوت کے لیے. شہوت کہتے ہیں اپنی خواہش کے پورا کرنے کے شوق کو, من دونی علاوہ النساء عورتوں کے, من دون النساء عورتوں کے علاوہ, بلکہ انتم تم قوم لوگ ہو, مسرفون حد سے گزرنے والے. مسرف اسم فاعل ہے. وما اور نہ, کانا تھا, جواب قومی ہی اس کی قوم کا, الا مگر, ان یہ کہ قالوا انہوں نے کہا, اخرجوہم نکال دو انہیں, اخرجو نکال دو ہم انہیں, من قریتکم اپنی بستی سے. انہم بے شک وہ, اناس کچھ لوگ ہیں, یتطہرون جو بہت پاک بنتے پھرتے ہیں. یتطہرون جو ہے یہ باب تفعل سے ہے. کچھ ابواب آپ ثلاثی مجرد کی پڑھیں گے, جیسے ایک استفعال ہے, ایک تفعیل ہے, ایک انفعال ہے. تو تفعیل کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اہتمام اور پلاننگ شامل ہوتی ہے. تو باب تفعل سے ہے, جس کا مطلب ایک ہوتا ہے تکلف برتنا, جیسے کہ کہنا طنز کے طور پر کہ تم پاک تو ہے نہیں لیکن پاک بنتے پھرتے ہو, اس طرح سے طنزیہ طور پر. یتطہرون جو بہت پاک بنتے ہو. اب وہ سوچئے یہاں پہ کہیں پہ اس کی جو بھی تکلف کا بتایا یا یہ بتایا کہ اس کی ٹرانسلیشن ایسی ہوگی اس باب کی وجہ سے, کیا لکھا ہوا ہے, کیا ٹرانسلیٹڈ میں لکھا ہوگا, انگلش میں ہو, اردو میں, فارسی میں, بالکل بھی نہیں. تو عربی گرامر کو جاننے سے پتہ چلے گا کہ یہ ان کے کہنے کا انداز کیا تھا, وہ کس نیت کے ساتھ کہہ رہے تھے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے لہجوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بات کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات بڑی پازیٹیو بات ہوتی ہے, لہجہ نیگیٹو ہوتا ہے اور وہ پوری کی پوری بات نیگیٹو ہو جاتی ہے. کیسے؟ انداز سے. تو انداز جو ہے, قرآن کا انداز جو ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے عربی کو سیکھنے سے. جو ابواب آپ سیکھیں گے ثلاثی مجرد کے اور مزید فی کے, اس سے مزید آپ کو گہری سمجھ آ جائے گی. فانجیناہ پس انجینا, نجات دی نا ہم نے, انجینا جمع متکلم ہے, ہو اسے, واہلہ اور اس کے گھر والوں کو, الا سوائے, امرأتہ اس کی بیوی کے, کانت تھی وہ, من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے. غابر غین بارا اس کا روٹ ہے, غبار غبار بھی اسی سے ہے. غبار کہتے ہیں گرد کو. تو جب گرد اٹھتی ہے تو وہ جب ایک انسان چلتا ہے, یہ گھوڑا چل کے جاتا ہے تو گرد پیچھے کی طرف اٹھتی ہے,
اس لیے اس سے ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے. وَأَمْطَرْنَا اور برسائی ہم نے علیہم ان پر مطرًا ایک بارش ایک برسات. فانظر تو دیکھو کیف کس طرح کانا ہوا عاقبۃ انجام المجرمین مجرموں کا. مجرمون سے ہے مجرمین, یہاں پہ یہ جری حالت ہے اس کی, اس لیے مجرمین آئے. تو دیکھو کس طرح سے مجرموں کا انجام ہوا. قصہ انبیاء کا شروع ہوا تھا نوح علیہ السلام سے. قوم نوح کے بعد قوم عاد کی بات کی گئی, پھر قوم سمود کا ذکر ہم نے پڑھا اور انہوں نے جو نافرمانی کی تھی اور اس پہ جو عذاب آیا تھا. اب بات ہو رہی ہے قوم لوط کی. لوط علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ابراہیم علیہ السلام ان کے چچا لگتے تھے, اور جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل صحیح سلامت باہر نکل آئے تو لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے. اتنا بڑا معجزہ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھنے کے بعد بھی ان کی قوم ان پر ایمان نہ لا سکی. صرف واحد لوط علیہ السلام تھے, ان کے بھتیجے, جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے کو لے کر شام کے علاقے عراق سے جو ہے انہوں نے ہجرت شام کی طرف روانہ ہو گئی. وہاں پہ ہجرت اختیار فرمائی, اور ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام تھے, ان کے بھتیجے. تو جس جگہ پہ لوط علیہ السلام جا کے ٹھہرے وہ صدوم تھا علاقہ, اس کی طرف لوط علیہ السلام کو سادال واؤمی مبعوث فرمایا گیا تھا, اور یہ علاقہ 5 بستیوں پر مشتمل تھا. اور صدوم جو تھا یہ اس کی مرکزی جگہ تھی جہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ رہنا شروع کیا. اب دیکھیے کہ لوط علیہ السلام وہاں کے رہائشی نہیں تھے, لیکن وہاں پہ جا کر کسی اور علاقے سے جا کر وہاں پہ رہنا شروع ہوئے. جس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مبلغ تبلیغ کرنے والا صرف اپنے علاقے کی حد تک ہی تبلیغ کرے, بلکہ جہاں بھی جائے وہ اپنا پیغام, اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے. دین کا کام کسی بھی علاقے میں کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کسی علاقے کا رہائشی ہونا, نیشنلٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے. لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے. اب یہاں پہ بات نہیں کی گئی کہ انہوں نے آ کے اللہ کی عبادت کی دعوت دی, کیونکہ پرائمری مقصد تو ہر نبی کا یہی ہے. باقی آیات سے قرآن کی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر نبی کی پہلی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اب اس عبادت کے بعد دوسری جو بات کا جیسے بھی کل ہم نے سیکھی کہ جو اس معاشرے کی خاص برائی ہوتی ہے اس سے روکنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی جو خاص برائی تھی بے حیائی, اس سے روکا. کہا اے میری قوم, اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو, ایسی بے حیائی کو آتے ہو کہ تم سے پہلے اس قدر تمہاری یہ جو بری خصلت ہے اس قدر سنگین ہے کہ اس سے پہلے کسی قوم پر کسی قوم والوں نے ایسی برائی نہیں کی. ٹھیک ہے, ایسی برائی کا شکار نہیں ہو. وہ برائی کیا تھی؟ لواطت کی برائی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم کی مناسبت سے اس برائی کو لواطت کہا گیا ہے, جس کو ہومو سیکشوالٹی, ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر. سب سے پہلے اس کا آغاز قوم لوط نے کیا تھا.
اور پھر اب بھی جو کرے گا ایسی برائی ان کی قوم کو اس کا گناہ پہنچے گا، اس کا وبال ان کی قوم والوں پر بھی جائے گا، جو بھی یہ برائی کرے گا. کیونکہ جو بندہ برائی کا آغاز کرتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کا آغاز کیا، تو ہر قاتل کے گناہ کا وبال بوجھ جو ہے ان کے بیٹے پر بھی جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر جس نے قتل کیا. اسی طرح آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہم جنس پرستی عام ہو رہی ہے تو قوم لوط پر اس کا وبال جائے گا. ان کی خاص برائی تھی جس سے ان کو منع کیا گیا، اور ساتھ ہی کہا کہ تم ایسا کام کرتے ہو کہ من احد من العالمین، یہ کسی ایک نے بھی تمام جہانوں میں سے ایسا کام نہیں کیا جس طرح کا کام تم کرتے ہو. عالمین جو ہے تمام جہانوں میں سے، اس دنیا میں کتنے جہان رہتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاسبل ہے نا کہ جانور بھی اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہوں کہ انہوں نے جو اپنا ریلیشن بنانا ہے، ان کی جو پیئرز ہوتے ہیں مادہ نر کے ساتھ اور مادہ مادے کے ساتھ، ایسا کام نہ کریں. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء. پہلی برائی جو ہے ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اس برائی کا آغاز کیا، ٹھیک ہے، اس بدفعل کی وجہ بنے. اور پھر دوسری چیز اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، بجائے عورتوں کے پاس جانے کے مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرنے لگے. یہ ان کا تیسرا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کو بیویاں بنا کے دی، بیویوں کا ان کو حکم دیا کہ بیویوں کے ساتھ ایسا تعلق بنائے، لیکن انہوں نے چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا شروع کیا. شہوت کہتے ہیں خواہش کو پورا کرنے کے شوق کو. اب جب انسانی خواہش کو پورا کرنے کا جو شوق ہوتا ہے، اگر اس کا طریقہ فطرتی اختیار کیا جائے تو پھر تو وہ اصلاح کا طریقہ ہے، لیکن اگر اس کا طریقہ ایسا اختیار کیا جائے غیر فطرتی ہے، غیر شرعی ہے، غیر فطرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مسرف بن جاتا ہے، مفسد بن جاتا ہے، وہ ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو فساد کا ہوتا ہے. تو قوم لوط نے بھی یہی کیا، اپنی خواہش کو، خواہش تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں رکھی ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے طریقہ غلط استعمال کیا. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی شہوت کو کیوں پورا کرتے ہو، اللہ نے رکھ دیا نا، اسی لیے رکھی کہ دیکھتے ہیں کہ اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے لوگ کیسا طریقہ اختیار کرتے ہیں. اب اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر شادی کے اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی وہ ایک غیر فطرتی طریقہ اختیار کر رہا ہے، بغیر شادی کے وہ اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے. تو پھر اب یہ دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اپنی حاجت پورا کرنے میں بہت سی حکمتیں موجود ہیں. سب سے پہلی حکمت یہ ہے اولاد کی طلب، اس سے اولاد بڑھتی ہے، گھر کی رونق، گھر ایک خوشحال گھرانہ مل جاتا ہے، دلی سکون ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان باہمی دوستی ہوتی ہے. پھر ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر رحم کریں، شفقت کریں. تو جب ایک دوسرے کی طرف سے اس طرح کا پروٹوکول ملتا ہے، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کی جاتی ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ محبت پیدا ہوتی ہے، خوشحال گھرانہ بنتے ہیں، انسان کو انر پیس ملتا ہے، اندرونی سکون مل جاتا ہے. لیکن مردوں کے پاس، مرد کے پاس جائیں گے، عورت کے پاس جائے گی تو یہ سب چیزیں تو نہیں ملیں گی. اور یہ انتہائی گھٹیا بات ہے، انتہائی، کہ اس برائی کو جڑ سے کاٹ دینا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دوبارہ سے یہ برائیاں جو ہیں واپس آ رہی ہیں. شعراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 66 میں کہ اور انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی، بلکہ تم حد سے گزرنے والے، بل انتم قوم عادون،
بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. یعنی تم نے اس خبیث کام کی وجہ سے بیویوں کو چھوڑ دیا ہے، اور ایک گناہ یہ بھی کر رہے ہیں. ان کا جو ایک گناہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیویوں پہ زیادتی کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت امریکہ اور یورپ کی اقوام نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیا، اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی اس چیز کو عام کیا جائے. اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسی وبا آ چکی ہے. چند کچھ ماہ پہلے باہر جو خواتین اور کچھ مرد حضرات نکلے تھے، وہ قرآن سے ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم یہ کام کرو. نعوذ باللہ. یعنی منع کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ قرآن کو پورے کا پورا لیں. تو نہیں، قرآن کی کس آیت کی تشریح کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ تم جو مرضی کرو. اللہ نے تو ایسی قوم کو کہا ہے کہ ایسی قوم حد سے گزرنے والی ہے، مسرف ہے، مفسد ہے. اس لیے ہمیں ہر دور میں ایسے برائی کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. جتنی جتنی اللہ نے طاقت دی ہے نا، اتنا اتنا جہاد ہم کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد، اپنے قریبی علاقوں میں. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، جتنی طاقت عطا کی ہے. جب قوم والوں سے سوال کیا لوط علیہ السلام نے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ. جب انسان کے پاس کوئی جواب نہیں نہ ہوتا تو پھر جیسے ان کا عمل تھا نا، انسان ویسے ہی کرتا ہے. جب کسی کو منع کیا جاتا ہے کہ تم کام کیوں کر رہے ہو، ایسا کام تو غیر فطرتی ہے اور غیر شرعی کام ہے، اس کو نہ کرو. تو جب اس کے پاس جواب نہیں تو وہ کہتا ہے اچھا مجھے پتا جتنی تم پاک صاف ہو، جتنا تمہارے اندر بڑا ایمان آیا ہے، 2 دن نماز کیا پڑھ لی تم نے، تو ہم پہ روب جمانا شروع کر دیا، تم ہمیں بڑے نیک بننے کے درس دینا شروع ہو گئے ہو. اس طرح سے جواب ملتا ہے. ایسا ہی لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا تھا. کہنے لگے ان کو نکال دو اپنی بستی سے، ان کی نیشنلٹی کو ختم کر دو، ان کو، یہ ہم میں نہیں رہ سکتے، ہم نہیں ان کو رکھ سکتے. یہ تو بڑے پاک بنتے ہیں، یہ بڑے پاک باز بننے کی کوشش کر رہے ہیں. چلو پھر اتنے پاک بنتے ہیں نا، تو ان کو کہو کہ ہماری کمپنی چھوڑ دیں، ہماری بستی چھوڑ دیں. ہوتا یہ ہے کہ برائیوں سے بچنا جو ہے ان کے لیے ایک عیب بن گیا تھا. جیسے قوم نوح کو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تم گمراہ ہو گئے ہو. عاد علیہ السلام کی قوم نے، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کا انکار کر دیا. تو قوم لوط اپنے پیغمبر کو کیا کہہ رہی ہے کہ بڑے پاک بنتے پھرتے ہو، طنز کر رہی ہے، تکلف برتنے کی کوشش کر رہی ہے. اور پھر ان کے نزدیک 2 اس کے میننگ ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ طنز کے طور پہ کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بڑے پاک بنتے ہو نا، چھوڑ کے چلے جاؤ. اور دوسرا یہ کہ جیسے باب تفاعل سے ہے کہ تکلف برتنا، ہمیں پتہ ہے جتنے تم پاک باز بنتے ہو. ٹھیک ہے، تو طنز و تمسخر اڑانا ہر نبی کا اڑایا گیا ہے، ہر نبی کی امت نے ایسا ہی کیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ تاریک میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اگر ایک چھوٹی سی روشنی بھی آ جائے نا، لائٹ ہو، تو اس لائٹ کو وہ پسند نہیں کرتے. اب دیکھیں لائٹ آف اور لائٹ آف کے اندر آپ کچھ کر رہے ہیں اور ایسا کام ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ ہو لیکن پھر بھی چھپا رہے، کوئی اس پہ ہمیں کچھ کہے نہ. تو پھر تھوڑی سی بھی جہاں سے روشنی آ رہی ہوتی ہے نا، آپ ان جگہوں کو بھی، ان سوراخوں کو بھی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی بند ہو جائے، ادھر سے بھی روشنی نہ آئے، اوپر اندھیرا ہو اور میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی اتنا بھی نہ کہے کہ تم غلط کر رہے ہو. تو ایسے ہی ان کی قوم میں تھی کہ ان کو تھوڑی سی روشنی دکھائی گئی، بجائے اپنے برے اعمال کو دیکھنے کے انہوں نے اس روشنی کو ختم کرنے کی کوشش کی. کہنے لگے اس روشنی کو ہی ختم کر دو، نکال دو یہاں سے اس کو.
इन्नहुम उनासुन यततहरून। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, फ़अनजयनाहु, बस नजात दी हमने उसे, किसे, लूत अलैहिस्सलाम को, व अहलहू इल्ला इम्रअतहू, और उसके घर वालों को भी सवाए उसकी बीवी को। लूत अलैहिस्सलाम जब उस इलाके में गए तो वहाँ पे अहले सदूम को कौम लूत इसलिए कहा जाता है, हालांकि वो उनका इलाका नहीं था, उनका वहाँ पे कोई नस्बी रिश्ता नहीं था, लेकिन ससुराली रिश्ता था। उनकी शादी जो है उस कौम में हुई। उनकी जो बीवी थी, उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके अहलो अयाल को बचा लिया, नजात दे दी, लेकिन उनकी बीवी को नजात ना दी, क्योंकि उनकी बीवी ने अपने हावत का साथ देने की बजाय हक का साथ देने की बजाय अपनी कौम वालों का साथ दिया, क्योंकि उनके साथ रहती होगी, बचपन में उनका साथ होगा, तो हक नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि मैं अपनी कौम को ना छोड़ूं। जैसे अक्सर ऐसा होता है ना, शादी होती है और औरत काफ़ी अरसे तक अपने मेके वालों का साथ देती रहती है, अगरचे वो गलत भी हों तो भी। तो ये नहीं देखना चाहिए कि हम किसके करीब हैं, या हम ज़ुबान लोग हैं, या हमारे इलाके के लोग हैं, या फिर हमारे कंट्री के लोग हैं, हमारे ग्रोह के लोग हैं, हमारे मसलक के लोग हैं। बात खड़ी करनी चाहिए, बात हक की करनी चाहिए, ग्रोहबंदी से ताज्जुब का शिकार हुए बिना। ठीक है, इन सब चीज़ों से आज़ाद होकर फिर हक का साथ दें। ऐसा नहीं किया था लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने, तो अल्लाह ताला ने उनको फिर अलग ही कर दिया। ये नहीं देखा कि उनकी बीवी है और उसको बचा लिया जाए। वो भी, उन पर जब अजाब आया तो उस अजाब के अंदर वो भी हलाक हो गई। तो ईमान किस चीज़ का तकाजा करता है? इस सच्चाई का साथ, चाहे वो तुम्हारी कौम वाले हों या सामने वाले, यानी अपोजिट जो हैं वो हों, सच्चाई का साथ देना चाहिए, गाबिरीन में शामिल ना हो। यही इंसान की आजमाइश है ना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जो बहुत करीबी लोग हैं वो ये गलत कर बैठते हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे किसका साथ देना चाहिए। तो जो बंदा मोमिन होता है, अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाला, उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह की मोहब्बत होती है। वो किसी से मोहब्बत रखता है तो अल्लाह के लिए, किसी से बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह के लिए। ये नहीं सोचे कि फलां मेरे करीब ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं। ये सोचना है कि अल्लाह इसके बारे में क्या हुक्म देते हैं। इत्तेहाद भी तभी आएगा जब इंसान ग्रोहबंदी को छोड़ देगा। ठीक है, ये जो हम अपने अपने मसलक को लेकर और ग्रोहबंदी को लेकर बैठ जाते हैं, और चाहे उसकी बात सही हो या गलत हो, हम अंधी तकलीद करते रहते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इनकी बात गलत नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। फिर इंसान अल्लाह ताला की बात पे इकट्ठा नहीं हो सकता। व अमतरना अलैहिम मतरन, अल्लाह ने बरसाई उन पर एक बारिश। वो बारिश क्या थी? पत्थरों की, और कहा जाता है उसमें गंधक और आग थी। पत्थरों की बारिश उन पर बरसाई गई, और वो पथरीले नोकदार पत्थर जो थे वो एक होलनाक बारिश थी, उलटने वाली। मुअतफिकता, सूरत नजम आयत 53 में इस बस्ती वालों को मुअतफिकता कहा गया है, और सूरत तौबा में मुअतफिकाती, उलटने वाली बस्तियां। और फिर वो इलाका ऐसा तबाह हुआ कि आज तक वहाँ पे कोई आबादी नहीं हो सका। इन पर अजाब क्यों आया था? इनके बुरे अमाल की वजह से, और साथ साथ इस पर इसरार करके अंबिया का, नबी का मजाक उड़ाना और उनका तमस्सुर उड़ाकर उनको तनकीद करना। तो अल्लाह ने इनका भी नामो निशान, इनकी बस्ती को उलट दिया। अब वो सोचे कि बस्ती कैसे उल्टी होगी। आंधी से पीस दिया। कल हमने पढ़ा ना कि जल्जला आया, चीख आई,
اور اس سے ان کی قوم والوں کو پیس ہی دیا۔ عاد کے بارے میں پڑھا کہ ان کو اللہ نے ایسے اکھاڑا کہ جیسے کہ تنے گرے ہوئے ہیں کھجور کے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب سے، پانی سے تباہ کر دیا۔ تو یہ قوم لوط والوں کو اللہ نے الٹا دیا، عذاب ان پر پتھروں کا آیا، گھنگڑ والے پتھر تھے، طے در طے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اب وہ سوچیں پتھروں کی بارش سے الٹ جانا، تھوڑا سا تدبر کریں کہ کس طرح سے یہ دردناک عذاب ہوگا۔ لگنے میں تو یہ ہے کہ پتھروں سے وہ بچتے ہوں گے کبھی کسی جگہ پر جا کے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ بچا کون؟ اللہ نے کس کو بچایا؟ لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو۔ اور اہلہ سے مراد ایک تو ہے کہ گھر والے کے صرف ان کے گھر والے ایمان لائے ہوں گے، دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ مومن لوگ، اور مومن لوگ بھی جو نبی کے اہل و عیال ہوتے ہیں اس پر ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اہلہ سے مراد یہ بھی ہوگا کہ جو اس پر ایمان لائے، پیغمبر پر ایمان لائے۔ تو آج کے آیات سے کیا ہمیں لیسن ملتا ہے؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ خود ہی فرما رہے ہیں دیکھو کس طرح مجرموں کا انجام برا ہوتا ہے، مجرموں کا انجام دیکھو کس قدر برا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت ایک اہم سبق ہے کہ جب ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں تو ہمیں مہلت تو دی جاتی ہے، لیکن جیسے کہ آج بہت سے لوگ فطرت کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، غیر فطرتی کام کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بجائے غلطی ماننے کے، خود کو پاک کرنے کے، لوگوں کی پاکیزگی کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی خامیوں کو ٹھیک نہیں کرتے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل کرتے ہیں کہ وہ خود بھی سنبھل نہیں پاتے، بالکل منفرد۔ ابھی تک کسی قوم پہ وہ عذاب نہیں آیا تھا۔ تو اگر آج کے دور میں کوئی ایسا کرے گا تو انفرادی اجتماعی طور پر تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی طور پر ہر ایک کی زندگی میں، ایسے لوگوں کی زندگیوں میں اگر جان کر آپ دیکھیں نا تو سکون نام کی چیز نہیں آپ کو ملے گی۔ ان کی اپنی اولاد ان کی جان کی دشمن ہوتی ہے، ان کے اندر سکون نہیں ہوتا، ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ پاکیزگی سے بڑھ کر جو انسان پاک ہے، جو پاکیزگی کے اندر سکون ہے، انسان اپنی خواہشات کو پورا کر بھی لے لیکن ناپاکی کے اندر سکون نہیں ہے۔ ناپاک انسان پرسکون ہو ہی نہیں سکتا، جتنا بھی پیسہ اس کے پاس ہو، جتنا بھی مال ہو۔ جو شخص بھی غیر فطرتی طریقہ اختیار کرتا ہے، مثلا آپ پریشان ہیں اور آپ اپنی پریشانی کو ٹھیک کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اس طرح کے کاموں سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک غیر فطرتی طریقہ ہے نا۔ فطرتی طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، آپ اپنا 2 نفل ادا کریں، اللہ سے دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ غیر شرعی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بجائے پریشانی، اس وقتی طور پر تو وہ ہمارا زخم بڑھ جاتا ہے لیکن زخم ختم نہیں ہوتا، وہ پھر ویسے کا ویسے ہو جاتا ہے۔ تو اصل زخم ختم کرنا ہے تو ہمیں اللہ سے طریقے سیکھنے ہوں گے جو اللہ نے بتائے، ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں آج سیکھنے کو ملی ہے وہ ہے پاکیزگی۔ آپ کی پاکیزگی کا لوگ جتنا بھی مذاق کیوں نہ اڑائیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہوتے ہیں، بالکل سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں، لیکن لوگ ہمارے سیدھے راستے کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں حاجن کہہ کر اور پاک کہہ کر، پارسا کہہ کر طنز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم تنگ آ جاتے ہیں اور ہمارے ایمان میں، ہماری نیکیوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پاک بھی بنا اور ہمیں نجات بھی دے، ٹھیک ہے؟
پاک بھی بنا اور ان لوگوں سے نجات بھی دے جیسے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو دی تھی. ہمیں بھی ایسے تمام لوگوں سے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ان کے اندر آپ رہتے رہیں گے تو یا تو آپ ان کے عقیدے کو مان جائیں گے، کچھ چاہے بچتے رہیں، کہیں نہ کہیں آپ یہ کہیں گے کہ اتنی سی رخصت ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود بھی اس چیز کا شکار ہو جائیں. ہر انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے، کب تک انسان کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کی کمپنی میں ہی نہیں رہنا چاہیے، ایسی کمپنی سے نجات حاصل کرنی چاہیے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اگرچہ وہ آپ کا قریب ترین انسان کیوں نہ ہو. بیوی سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو قریب ترین انسان کیوں نہ ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان کے اندر غرق ہو جاتا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کا شکار ہو جاتی ہے. تو اللہ رشتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنا کہ میرا بندہ میرے لیے چھوڑ کیا رہا ہے، قربان کیا کیا کر رہا ہے، حق کا ساتھ دے رہا ہے یا ناحق ایک دوسرے اپنی محبت کے اندر ناحق لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے. اس لیے اپنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ نجات کا بھی مطالبہ اللہ سے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم ایمان میں ہمیشہ آگے والوں میں سے رہیں، ہم پیچھے والوں میں غابرین میں نہ ہوں. اس کے علاوہ بھی تدبر کرنا، کیونکہ اللہ نے تو آج خود حکم دیا نا، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو، غور کرو، تدبر کرو، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ کیسے مجرموں کے ساتھ مجرموں کا انجام ہوتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ مجرموں کو ٹھکانے لگاتے ہیں. تو لرننگ پوائنٹس آج کے آیت سے کیا سیکھنے کو ملتے ہیں؟